دوستوں، اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آج رات سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت صرف 3 بار پڑھ لینا اور اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب آپ لوگ رات سونے سے پہلے پڑھیں گے اور جب آپ لوگ سو جائیں گے تو صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے اپنے دولت کے نظارے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج جو شخص بھی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے دنوں کو پھیر دیں گے، اس کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائیں گے، اس کے رکے ہوئے کام پھر دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جس چیز کی حاجت کرے گا، ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی مانگو گے اللہ کی ذات رات سوتے ہی وقت ہی آپ کو عطا فرما دے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ وظیفے کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور سمجھ کر کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، کیونکہ سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص اور بابرکت سورت ہے اور اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے یا قہارو، اور اس کے ساتھ جب آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو یقین کریں معاملات اس طرح سے بہتر ہوں گے، رستے اس طرح سے کھلیں گے، بندشیں اس طرح سے ٹوٹیں گی، آپ لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو جب آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے، گھر کے کونے کونوں سے تنگ دستی کا، گھر کے کونوں کونوں سے محتاجگی کا، لڑائی جھگڑوں کا، جو بھی گھریلو ناچاکی ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں بالکل برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو نماز عشاء کے بعد بس یہ ایک وظیفہ کریں، جو معجزہ ہوگا آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ اس یا قہارو کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کے جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ بس پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کریے گا اور اس پانی کو پی جائیے گا، یا دودھ کے گلاس پر پڑھ کر دم کیجیے گا اور وہ دودھ کا گلاس پی جائیے گا۔ اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا، ایسا فضل فرمائے گا، آپ کی تقدیر سنور جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے، صحت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو مال و دولت ملے، لیکن میں آج آپ سے یہ کہوں گا اللہ پاک سے صحت مانگے، اللہ پاک سے سلامتی مانگے، انشاءاللہ پیسے ہم لوگ خود کما لیں گے، پیسے خود مل جائیں گے، صحت رہے گی تو ہی پیسہ بھی کام آئے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے رات سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں تک ہی آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگ اس کے حیرت کن فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو ایک بار پڑھا جاتا ہے اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جب اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے تو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اور آج کے اس وظیفے میں سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے میں، اس خاص ویڈیو میں یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کا عمل بھی کرنا ہے، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ رب کی بڑائی اور رب کی عظمت جب کوئی بندہ بیان کرتا ہے اللہ پاک کا فضل اس کے اوپر اترتا ہے، آسانیاں اترتی ہیں، اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکے ہوئے کام پھر دوبارہ سے چل پڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی حاجت ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے
کسی بھی حاجت کے لیے آپ لوگ پڑھیں، اللہ رب العزت ہر حاجت میں، ہر معاملات میں، ہر چیز میں آپ کو کامیابی یقینی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ جس چیز سے محروم ہیں آج اس عمل کو پڑھیں، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک سلامتی، رحمت، برکت نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے بس استغفار کرنا ہے۔ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اس کی طرف رحمت کا سایہ کر لیتی ہیں۔ اور جب رب کی رحمتیں اس کی طرف سایہ کر لیں، جب رب کی رحمتیں اس کا حصار کر لیں، اس کا حصار میں آ جائیں، فرشتے جب زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی نوری مخلوق جب آپ لوگوں کے ارد گرد جمع ہو جائے گی اور آپ کے لیے استغفار کرے گی، تو اللہ پاک بھی آپ کے استغفار کو قبول فرمائیں گے، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچا کیا؟ اس کے بعد کامیابی کون چھین سکتا ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے جو رب کے فیصلوں کو تبدیل کر لے؟ اللہ والوں، آج اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانے کا وقت ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ یہ زندگی، یہ لمحات آج آپ لوگوں کو ایک خیر والی زندگی کی نوید سنا رہے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ پریشانیاں ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی فرمائیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی فرماتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ ترتیب بھی بتائی جائے گی۔ آپ لوگوں نے آج بس چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ، بے شک 5-10 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، بے شک 5-10 روپے کا کوئی چھوٹا موٹا کیک لے کر ہی آپ لوگ چیٹیوں کو ڈال دیں، صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک صدقے دینے والے کو پسند کرتا ہے، صدقہ دینے والوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ لوگ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، آپ مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے پڑھیں۔ بس دعا اچھے انداز میں مانگا کریں، دعا اس طریقے سے مانگیں کہ گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہو۔ اس طریقے سے دعا مانگیں، رب کی شان دیکھ کے مانگیں، اپنی حیثیت اور اوقات دیکھ کر نہیں مانگے۔ اللہ والوں، ہم لوگ دعا اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ گویا ہم لوگوں کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو، یعنی اتنی تیز تیز دعا مانگتے ہیں۔ چند دعائیں ہم نے قرآنی رٹ لی ہیں، ان کو تیز تیز پڑھا، بس ہاتھ پھیرا اور بس۔ اللہ والو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم لوگوں نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جب ہم لوگوں نے اپنی دعاؤں کو چھوٹا کر دیا تو اللہ پاک نے بھی اپنا فضل ہم پر سے ہٹا لیا۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ پاک سے لو لگاتا ہے اور اللہ پاک اس کی مدد کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ کسی مشکل میں پھنسے تو اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، اور وہ دوست آج ہماری مدد کرتے ہیں، کل ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں کیا فرمایا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے بھاگے ہوئے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ والوں، وہ رب روزانہ رات میں صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کیا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، اور ہم لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ میں تہجد کے وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج رات اس عمل کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تہجد میں بھی آنکھ کھلے گی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا ہوگی۔ اللہ والوں، ایک بار فجر کی نماز پڑھ کر تو دیکھیں، اس نماز میں اتنا نور ہے، اتنا سکون ہے، اتنی رحمت ہے کہ جب آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے، اس نماز کو ادا کریں گے
تب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ نماز کتنی خاص نماز ہے، اس نماز کے اندر رزق کیوں تقسیم ہوتا ہے اور ہم لوگ اس نماز سے ہی محروم ہیں۔ اللہ والوں ساری رات جاگتے ہیں، فجر کا وقت آتا ہے تو بستر پہ سونے لیٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا اللہ پاک کو بیوقوف بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ اللہ والوں دراصل ہم لوگ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ یا قہرو صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور سورۃ الاخلاص کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بے شمار کی آسانی ہو جائیں گی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو مانگنا چاہتے ہو آج مانگو، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر ناممکن حاجت کو آپ کی پورا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے جو رب آسمانوں کو اٹھائے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کو لاکھوں ٹن گوشت روزانہ کھلا رہا ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ اللہ پاک پر توکل مضبوط کریں۔ کیسا توکل مضبوط کرنا ہے؟ جیسا پرندوں کا ہوتا ہے، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے پرواز بھرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، دانا ملے گا تو کہاں ملے گا، لیکن میرا رب ان کو شکم سیر کر کر مغرب کے وقت اپنے گھونسلوں میں دوبارہ لوٹاتا ہے۔ تو اللہ والوں وہ رب آپ کو کیوں رزق حلال عطا نہیں کرے گا؟ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔
اللہ اکبر، یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں، جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا، کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے، تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نام نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں
اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان دو ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے، یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں، کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہارو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔